رات ہے۔ ابتدا میں اتنی بات عرض کر دوں کہ اس رات کے کوئی خاص اعمال بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں کہ کوئی خاص اعمال بتائے ہوں۔ بعض لوگ اس رات کو عبادت کرتے ہیں پوری پوری رات، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ ویسے جیسے ہر رات میں بندہ جاگتا رہے، جتنے نفل پڑھ سکے، اچھی بات ہے نا، کار خیر ہے، لیکن یہ کہے کہ یہ سنت ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو سنت کہنا ذرا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بہرکیف ابتدائی طور پر دو تین باتیں یہ ذہن میں رہے کہ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور واقعہ معراج اسی جسم کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا، اسی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر اسی جسم کے ساتھ ہی آپ آسمانوں کی طرف عازم سفر ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، معراج صرف روحانی تھا۔ روحانی معراج کا مطلب یہ ہے ان کا کہ جیسے انسان ایک خواب دیکھتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا خواب تھا۔ ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی بتایا ہے، تو خواب صرف آ جانا یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں، یہ تو کئی لوگوں کو آ جاتا ہے۔ میں بھی کئی دفعہ خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے کیا ہوگا۔ خواب میں بندہ کہاں کہاں سے گھوم کر آ جاتا ہے، تو یہ خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات تب ہی بنتی ہے جب حالت بیداری میں اسی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں۔ اور دوسری اس پر دلیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے اس واقعے کا بڑا مذاق بھی اڑایا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی لمبی سیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو پھر مذاق اڑانے کی کیا بات تھی؟ بھئی خواب میں تو بندہ جا سکتا ہے نا۔ وہ مذاق اسی لیے اڑا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً ان کو یہ بتایا کہ میں نے یہ سفر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ جو معراج ہے، چونکہ ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے معراج کا، قرآن مجید میں اسراء کا لفظ کہا گیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدی، اور عرب بھی وہ لیلۃ الاسراء ہی کہتے ہیں اس کو۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے 3 درجے ہیں، اس سفر کے 3 حصے اور 3 درجے ہیں۔ باہر والے ساتھیوں کو ذرا خاموش کریں، کہ وہ اندر آ جاؤ، بعد میں آپ کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ، آپ کی بات بھی سنیں گے۔ واقعہ معراج جو ہمارے ہاں واقعہ معراج ہی کہا جاتا ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اسراء۔ دوسرا اس کا درجہ اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اور تیسرا درجہ اس سے آگے جہاں اللہ نے چاہا، تو یہ سارا معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو، سیڑھیوں کو، اوپر جانے کو۔ تو یہ نیچے والا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا، اور اوپر والے کو معراج کہہ دیا۔ اس کے آگے پھر 2 حصے ہیں۔ یہ جو اسراء ہے نا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن مجید کی واضح آیت میں موجود ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ نے نام لے لے کر بتایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میں نے سیر کرائی۔ تو اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو یہ کفر ہے نا جی، واضح قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے۔ اس سے آگے جو سفر ہے
وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، ان کا انکار کفر تو نہیں لیکن گمراہی ضرور ہے، ان کا انکار گمراہی ضرور ہے، اس لیے اس پر بھی ایمان لانا لازم ہوا۔ انشاءاللہ ہم آج کے اس درس میں واقع اسراء ہی پڑھیں گے، معراج انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا، لیکن پہلے یہ سمجھیے کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے، معجزہ یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عادتاً کام نہ ہو سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں خرق عادت، عادت کے خلاف ایک کام ہونا۔ اگر عادت کے خلاف کوئی کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور عادت کے خلاف کوئی کام اگر ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں، شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ تو معجزات اور کرامات دونوں برحق ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ یعنی نبی اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، ولی بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس پر اگر سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مثال کی طرف میں اشارہ کر دوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو زمین پر پھینک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ کیا بن گیا تھا جی؟ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ پیٹھ دے کر وہاں سے بھاگے، ڈر گئے نا، فطرت، انسانی فطرت ہے کہ سانپ کو دیکھ کر بندہ ڈر جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ خود نہیں بنایا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سانپ خود بناتے تو وہاں اچانک دیکھ کر بھاگنے کی ضرورت پیش معلوم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا، انہوں نے لاٹھی پھینکی تو اچانک بن گیا سانپ، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اسی طرح حضرت بی بی مریم علیہ السلام، وہ انبیاء میں سے تو نہیں ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہے۔ ہمارے اس دن ساتھی ترلائی میں ایک سنا رہے تھے، یہ شاہ صاحب کے پڑوسی دوسرے شاہ صاحب ہیں، سعید شاہ صاحب، وہ سنا رہے تھے کہ آئی ڈی کارڈ کے لیے نادرہ کے آفس میں ہمارے ایک خان صاحب گئے تو ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی، آئی ڈی کارڈ بنوانا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیا نام ہے؟ اس نے بتایا رسول بی بی۔ کیا نام ہے؟ اس نے کہا بھائی صاحب یہ دسو اللہ تعالیٰ تو کوئی رسول عورت نہیں بنایا، تو اور نام کوئی نہیں لبا بی بی واسطے، تو سب بی بی نے رسول بی بی بنا دیتا۔ تو کوئی عورت رسول بولو نا جی نہیں ہے۔ لیکن حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر نکاح کے بیٹا دیا تو وہ کرامت ہوئی، اور قرآن کہتا ہے بی بی مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر جاتی تو اچھا تھا، یہ مجھے بیٹا نہ ملتا تو بہتر تھا، لیکن اللہ نے دیا، بتایا کہ کرامت بھی میں دیتا ہوں، معجزے بھی میں دیتا ہوں۔ ویسے تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزے عطا فرمائے نا، یہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ عرب کے لوگ جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، دوسروں کو عجمی گونگے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے چیلنج دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، خود بھی لگ جاؤ، اپنے شریکوں کو بھی لگا لو، جس جس کو مرضی ملا لو، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسانوں اور جنوں کو اکٹھا کر لو اور لے آؤ اس قرآن جیسی ایک صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور پھر رب نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم سے قرآن جیسی ایک صورت بنی ہے اور نہ قیامت تک تم بنا سکتے ہو۔ یہ چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے، تو سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے۔ اسی طرح اور اللہ نے کئی معجزے عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں ہے، حدیبیہ کا موقع ہے اور سواریاں بھی ہیں، خود بھی ہیں،
پانی خود بھی پینا ہے، سواریوں کو بھی پلانا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پانی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تھوڑا بہت جو پانی ہے وہ لے آؤ۔ صحابہ نے جمع کیا اس پیالے میں، برتن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چلو بھرا، ادھر میری طرف دیکھ رہے ہیں جی، یوں چلو بھرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تو حضور کی انگلیوں کے یہ بیچ میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ معجزہ تھا نا، اللہ نے عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، بڑے پریشان تھے۔ اب فرمایا جابر کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ والد صاحب فوت ہو گئے، قرضہ بڑا چھوڑ گئے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرضہ لینا ہے وہ مجھے تنگ کرتے ہیں اور میرے پاس پیسے کوئی نہیں کہ میں قرضہ ادا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیز چھوڑ کے بھی گئے ہیں کہ کوئی نہیں؟ کہا جی چند درخت ہیں کھجوروں کے، اگر میں کھجوریں اتاروں تو شاید ایک دو بندوں کا قرضہ بھی پورا نہ ہو سکے، وہاں تو کئی لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا جابر اس طرح کر، کل وہ ساری کھجوریں اتار لے اور ڈھیری لگا لے اور پھر مجھے بتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ ساری کھجوریں اتاری، جو ڈھیری سی لگی وہ میں نے لگائی، اوپر کپڑا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تو میں اتار چکا ہوں۔ فرمایا اس طرح کر، جتنے بھی قرض والے ہیں نا سب کو بلا لے۔ یا رسول اللہ قرضہ بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، فرمایا سب کو بلا لے، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی بھاگتا ہوا گیا، جس نے میرے باپ سے قرض لینا آ جاؤ۔ حضرت جابر سب کو بلا کر لے آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ایک ایک بندہ، حضرت جابر کہتے ہیں آگے آتا، ہاں بھئی تیرا کتنا دینا ہے؟ جابر کے والد نے وہ بتاتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ڈال کر دیتے، ساتھ ساتھ یہ پڑھتے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے اللہ برکت تو نے ڈالنی ہے نا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے باپ کا قرضہ سارا اتر گیا، واللہ ما نقص منہا تمرۃ واحدہ، اللہ کی قسم مجھے تو یوں لگا کہ ایک دانہ بھی کھجور کا اس ڈھیری میں سے کم کوئی نہیں ہوا۔ اللہ نے بڑے معجزے عطا فرمائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی تھوڑے معجزے نہیں عطا فرمائے۔ واقع معراج بھی انہی میں سے ایک معجزہ ہے۔ چلو ایک معجزہ اور بھی سنا دوں، تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ خندق کا موقع تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ بھوک اتنی شدید ہے کہ کمر سیدھی نہیں ہوتی، پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ سہارا ہو جائے، جیسے سخت بھوک میں بندہ ہاتھ نہیں دباتا، پتھر دبایا ہوا ہے، کس کے باندھا ہوا ہے تاکہ سہارا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص ہٹا کر دکھایا، تو نے تو ایک پتھر باندھا ہے، تیرے نبی نے تو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں بھی تو اسی طرح ہی ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، نبی پاک کے پیٹ پہ دو پتھر دیکھے، وہاں سے اجازت لی، گھر گیا، بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کی ہے تو بچا کے نہ رکھنا، اللہ کے نبی کے پیٹ پہ میں نے دو پتھر باندھے ہوئے دیکھے ہیں۔ بیوی نے کہا یہ تھوڑے سے جو پڑے ہیں، اور تو گھر میں کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا چکی چلا، انہی جو کو پیس لے۔ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں تھا، اور تو کچھ تھا کوئی نہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اس کو ذبح کر لیا، میں نے جناب گوشت تیار کیا، میری گھر والی نے آٹا تیار کیا، میں نے سالن پکایا، میری گھر والی نے روٹیاں تیار کی۔ چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، تھوڑے سے جو تھے، کوئی 8-10 بندوں کا 12 بندوں کا کھانا تیار ہو گیا۔ میں بھاگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ خود بھی تشریف لے آئیے، 6-7 بندے اور بھی ساتھ لے آئیں، 8-10 بندوں کا کھانا ہمارے گھر میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، پھر رب کے عرش کی طرف دیکھا، یا اللہ میں چلا جاؤں، 6 بندے اور لے جاؤں، یہ جو باقی بھوکے خندق کھود رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اے اللہ تیرے نام پر پھر توکل ہے اور بھروسہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر توقف فرمایا، پھر ہاتھوں کو جھاڑا اور اعلان کیا خندق والو تم سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، گھر میں کھانا ہے 5-6 بندوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی۔ خیر
میں بھاگ کر آیا، میں نے گھر والی کو بتایا، مسئلہ تو خراب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی ہے۔ کہا تو نے بتایا نہیں تھا کہ کھانا اتنا ہے؟ کہ میں نے تو بتایا تھا، حضور نے سب کو دعوت دے دی ہے۔ پھر وہ گھر والی بھی پھر ایمان والی تھی، اس نے کہا دیکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی ہے نا، جو کھانا ہمارے پاس ہے ہم پیش کر دیں گے، باقی حضور جانے اور حضور کا رب جانے پہ۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی کوئی نہیں اتنے مہمانوں کو بٹھانے کی، کھانا تو بعد کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا 10 بندوں کی ٹولیاں جائیں گی نا، 10 بندے کھائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی تشریف لے گئے، آپ نے لعاب دہن اس ہانڈی کے اندر ملائی اور کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے اللہ برکت تو دینے والا ہے نا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 10 بندے بیٹھتے تھے، حضور خود سالن ڈال کر دیتے تھے، روٹی ساتھ رکھ دیتے تھے، وہ 10 بندے پیٹ بھر کے کھاتے تھے، وہ چلے جاتے، اگلے 10 آ جاتے، وہ چلے جاتے، اگلے 10 آ جاتے، حتیٰ کہ پورا لشکر اسلام میرے گھر سے کھانا کھا کر چلا گیا۔ واللہ ما نقص منا قطرۃ واحدہ، جو ہانڈی میں نے تیار کی تھی ایک قطرہ بھی سالن کا اس میں سے کم نہیں ہوگا۔ معجزے تو اللہ نے بے شمار عطا فرمائے، اگر یہ معجزات ہی بیان کرتے رہو تو پھر یہ معراج والا واقعہ اور اگلے درس میں چلا جائے گا۔ آئیے واقعہ معراج کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ معراج بھی بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک اصول ہے دنیا میں، جب کسی کو کوئی دکھ پہنچتا ہے نا جی، پھر جو سجن ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ جا کر تسلی دیتے ہیں، ایسے ہے نا، ایسا ہی ہے، اور وہ کہیں گھمانے لے جاتے ہیں تاکہ جگہ بدلو جی، تھوڑا پریشانی کم ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے بات کو نہ سنا۔ آپ نے سوچا طائف کے علاقے میں میرے ننہال ہیں، کیوں نہ میں وہاں چلا جاؤں، شاید وہ میری بات سن لیں۔ آپ نے طائف کا سفر فرمایا، اور طائف کا دردناک قصہ خود حضور نے فرمایا۔ جب حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خیال میں سب سے مشکل دن آپ پر احد کا تھا، حضور نے فرمایا نہیں، احد والے دن تو میرے ساتھ میرے جانثار تھے۔ عائشہ تو طائف کا قصہ کیوں نہیں سنتی جب میں اکیلا پتھر کھانے والا تھا اور پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا، اس سے زیادہ سخت دن میری زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ 80 میل کا سفر کر کے بندہ جائے اور اگلا کہے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، جی کیا دل پر گزری ہوگی۔ اور پیغام بھی رب کا لے کر گئے تھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، شہر کے لڑکے پیچھے لگ گئے، وہ آپ کو پتھر مار رہے تھے، آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہوئے، اور آپ واپس آئے اور ایک باغ کے اندر جو ٹیک لگا کر بیٹھے نا، اٹھائیے سیرت کی کتابیں، اور یہ بات پڑھ کے بندہ لرز جاتا ہے کہ وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، دشمنوں کا باغ تھا۔ کسی سجن کا گھر ہوتا نا تو پھر بھی بندہ کہتا یار چلو ان سے جان چھوٹی تو کسی اپنے دوست کے گھر آ گئے، دشمن کے گھر میں اللہ کے نبی نے پناہ لی ہے۔ باغ تھا، گھر ہی تھا نا، وہاں حضور نے پناہ لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری کا شکایہ اور شکایت تیرے سامنے کر رہا ہوں، وقلت حیلتی، اور اپنے ہیلے اور اپنی تدبیر کی قلت کا یا اللہ تیرے سامنے شکوہ کر رہا ہوں، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے سامنے جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میں اکیلا کمزوری کے عالم میں پتھر کھا رہا تھا اور وہ مجھے پتھر مار رہے تھے، یا اللہ تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں۔
تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، اے اللہ تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں۔ یہاں پہ کون ہے میرا درد دل سننے والا؟ لیکن ایک بات ہے یا اللہ، اگر تجھے میرے ساتھ ناراضگی کوئی نہیں، تو مجھ سے خفا نہیں ہے، فلا ابالی، مجھے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے سارا وجود چھلنی کروانے کی کوئی پرواہ نہیں۔ رب نے کہا جبرائیل جا، میرا محمد بڑا دکھیارا ہوا ہے، جا کر اس کو کہے کہ تیرا رب کہہ رہا ہے اگر تم کہہ دے تو میں پہاڑوں کو ملا کر پتھر مارنے والوں کو کچل کر رکھ دوں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں بربادی کی بد دعائیں دینے نہیں آیا، میں تو ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اگر ان کو ایمان دے دے میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ پتھر کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر درود اس پر، سلام اس پر درود اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر درود اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں۔ طائف میں پتھر کھانے کے بعد بھی حضور دعائیں دے رہے ہیں۔ اور ایک اور شاعر نے تڑپ کر یوں کہا محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ صلی اللہ حضور دکھی دل لے کر واپس آئے مکہ میں، آپ کو اپنے گھر کے اندر کوئی گھسنے نہیں دے رہا تھا۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، یہاں پہ جتنے لوگ باہر سے آئے ہیں نا، جیسے ہمیں مسافر ہیں کسی دوسرے علاقے سے آئے، ان کو تو چھوڑو، جو بندہ یہاں کا مقامی ہو، جس کی یہاں پہ جائیداد ہو، جس کا یہاں پہ گھر ہو، باپ دادا یہاں رہتے ہوں، اس کو کوئی بندہ اپنے گھر میں نہ آنے دے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دادا نہیں مکے کے سردار تھے، 20 پشتوں سے سرداری چلی آ رہی تھی، لیکن آج حالت یہ ہے حضور طائف سے واپس آئے، ایک سردار کی طرف پیغام بھیجتے ہیں میں اپنے گھر آ جاؤں مجھے پناہ دیتے ہو، وہ جواب میں کہتا ہے میں تو تجھے پناہ نہیں دیتا۔ پھر آپ دوسرے کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، وہ کہتا ہے میں بھی تجھے پناہ نہیں دیتا۔ پھر مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، مطعم ایک رحم دل تھا، اگرچہ مسلمان تو نہیں تھا، حضور نے اس کی جانب پیغام بھیجا کیا میں مکہ میں آ جاؤں؟ مطعم نے کہا ہاں ہاں بالکل آ جاؤ۔ اس نے کہا یار ہمارا اختلاف صحیح، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نہیں مانتے، لیکن اتنا ظلم بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں ان کو آنے سے روکا جائے۔ مطعم نے کہا اٹھو، اپنے بیٹوں سے کہا اٹھو تلواریں لے لو، محمد کریم کے گرد پارا دو اور محمد کو مکہ مکرمہ میں لے کر آؤ۔ وہ کتنا دردناک منظر تھا جب طائف کے پتھر کھانے کے بعد، دشمن کے باغ میں پناہ لینے کے بعد اپنے گھر میں آنے سے نبی پاک کو روکا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم کے بیٹوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، مطعم خود بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے خبردار کوئی محمد میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، جو نہیں مانتا ان کی دعوت کو نہ مانے، لیکن گھر آنے سے کوئی نہیں روکے گا، بیت اللہ کا طواف کرنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ نبی پاک نے طواف کیا، پھر آپ روتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ حالات بدل گئے، ہمیشہ حالات ایک جیسے تو نہیں رہتے نا، وقت بدل گیا،
حالات بدل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما دی، غزوہ بدر ہوا، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بن کر آئے۔ اس دوران مطعم کی وفات ہو گئی تھی۔ جب وہ 70 قیدی باندھے ہوئے مسجد نبوی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں تھے، حضور نے فرمایا کاش آج مطعم زندہ ہوتے اور وہ میرے پاس ان 70 کی سفارش لے کر آتے اور میں ان کے کہنے پر سب کو رہا کر دیتا تو میرا دل بڑا خوش ہو جاتا۔ خیر، حضور گھر میں دکھی تھے، طائف کا سفر، شیب ابی طالب کی قید اور اپنوں کی جدائیاں، دادا چلے گئے، چچا چلے گئے، خدیجہ جیسی بیوی رحلت فرما گئی، ادھر سے دشمن کے وہ حالات، ادھر سے اپنے سارے جانثار یا محبت کرنے والے اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب حضور بڑے دکھی تھے نا، اس دکھ کے عالم میں اللہ نے 2 تسلیاں آپ کو دیں۔ پہلی تسلی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وادی نخلا میں اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کی ایک جماعت آئی، وہ نبی پاک سے قرآن سننے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، ادھر آپ نے تلاوت مکمل کی، ادھر وہ جنات ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف اسلام کے مبلغ بن کر واپس گئے۔ گویا کہ اللہ نے تسلی دی، میرے محبوب مکے والوں نے آپ کی قدر نہ کی، طائف والوں نے آپ کی قدر نہ کی تو کوئی بات نہیں، تم صرف انسانوں کے رسول نہیں ہو، تم تو جنوں کے رسول بھی ہو، ہم جنات کو آپ کی خدمت اور آپ کے دین کا جھنڈا پکڑا دیں گے۔ چنانچہ یہ پہلی تسلی تھی۔ اور دوسری تسلی جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو لے کر آؤ، رات کا وقت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ جاؤ جبرائیل، میرا نبی بڑا دکھیارا ہوا ہے، میرا نبی بڑا دکھی ہوا ہے، جاؤ اس کو بلا کر کے لے آؤ، ہم اس کو اس کے دوستوں سے ملواتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ محمد اکیلا ہے، محمد کے استقبال کے لیے ہم سارے انبیاء کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یا اللہ یہ سیر کتنے وقت میں ہوئی؟ فرمایا لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی سیر کیسے ہو گئی؟ یہی اعتراض مشرکین مکہ کو ہوا تھا۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب پہلے لفظ کے اندر دیا، سبحان۔ اوے لوگو، یہ نہ دیکھو کہ سیر کرنے کون گیا تھا، یہ دیکھو سیر کرانے کے لیے لے کر جانے والا کون ہے۔ جو لے کر گیا ہے اس کو سبحان کہتے ہیں، وہ بڑی قدرتوں والا ہے، وہ بڑی طاقتوں والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب کسی امر کا، کسی کام کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، پھر وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ واقعہ معراج اور واقعہ اسراء پر شک کبھی نہ کرنا، کیونکہ کرنے والے کو نہیں دیکھنا، سیر کرانے والے کو دیکھنا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، توجہ کرنا جی، یہ نہیں فرمایا اسری برسولہ، یہ نہیں فرمایا اسری بنبیہ، اپنے رسول کو سیر کرائی، اپنے نبی کو رسول، اپنے نبی کو سیر کرائی، خاتم النبیین کو سیر کرائی، کوئی لقب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہ کیوں فرمایا؟ جو لذت اس لفظ کے اندر ہے وہ لذت رسول کہنے کے اندر محسوس ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک ماں کا بیٹا ہو نا، جو ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، بڑا افسر ہو، والدہ اس کو کہے ڈاکٹر صاحب ادھر آؤ میری بات سنو،
اس میں لذت نہیں ہے جب وہ کہ میرے پترا اے میرے کول بہ کے میری گل سن، جب یہ کہے نا میرے بچے میرے پاس بیٹھ، اس میں لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا جب تذکرہ فرمایا نا اعزاز والا، تو پھر اللہ نے آپ کی صفات کو ذکر نہیں کیا، آپ کی عبدیت کو ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ارے کیوں حیران ہوتے ہو؟ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا ہے، معبود اپنے عابد کو لے کر کے گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اوے لوگو قرآن میں نے نازل کیا علی عبدہ، اپنے پیارے بندے پر نازل کیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کہتے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی، اے اللہ تو مجھے بندہ کہہ کر خوش ہوتا ہے، میں تیرا بندہ کہلوا کر خوش ہوتا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سیر شروع ہوئی، مسجد اقصی تک سیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل براق لے کر آیا، سفید رنگ کی ایک سواری لے کر آیا، یہ گدھے سے بڑا گھوڑے سے ذرا چھوٹا اس قسم کا ایک جانور تھا، وہ پیش کیا اور برق رفتاری کے ساتھ چلتا تھا، جہاں پر نگاہ پہنچتی تھی اگلا قدم وہاں ہوتا تھا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے اپنی کتاب کریمہ کے اندر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں زباں تا بود درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تک میرے منہ میں زبان رہے اللہ کرے اللہ کے نبی کی تعریفیں بیان کرتی رہے، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مہمان بن کے گیا ہے۔ سوارے جہانگیر یکراں براق، سوارے جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، ایسی براق پر اللہ نے سوار کیا، آسمان نیچے رہ گئے، ہمارا سوار آگے نکل گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سیر شروع ہوئی، مسجد اقصی تک سیر جا کر مکمل ہوئی۔ یا اللہ کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، کئی نبی وہاں پر آئے، کئی انبیاء کا وہ قبلہ رہا ہے، اور آب و ہوا بھی بڑی اچھی ہے۔ یہاں مسجد حرام سے اٹھایا مسجد اقصی تک ہم نے پہنچایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کیوں سیر کرائی یا اللہ؟ فرمایا اپنے حبیب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کرائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب مسجد اقصی میں پہنچا، جبرائیل نے وہاں پر سواری براق کو باندھا، جہاں پر انبیاء سواریاں باندھا کرتے تھے، سواری کو وہاں پر باندھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی ارواح کو جمع کر دیا تھا، مثالی جسموں کے ساتھ یا کسی حیت کے ساتھ جو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وہاں پر سارے انبیاء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ نے یہ بتایا اگر طائف والوں نے پتھر مار کر نکال دیے اپنی شہر سے، انہیں تیری مقام کا، تیری عزت اور تیرے احترام کا پتہ نہیں تھا، میرے محبوب ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو تیرے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے ہما انبیاء در ثنائے تو اند، مقیم در انتظار تو اند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ فرمایا اوے لوگو سارے نبی استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں، آج یوں لگتا ہے سارے انبیاء کے بیچ میں جب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بدر منیری ہما اخترند، یوں لگتا ہے سارے ستارے ہیں، سارے نبی ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اور ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند آمنہ کا لال نظر آ رہا ہے۔ تو سلطان ملکی ہما لشکرند، یا سارے انبیاء فوج معلوم ہوتی ہیں، اور اس فوج کا کمانڈر اور چیف اور سپہ سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے رہا ہے۔ سارے انبیاء کھڑے ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں وہاں گیا، میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا بڑا اجتماع ہے، مسجد ہے، ضرور کوئی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جب ایمان والے اکٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا سجدہ کیا کرتے ہیں، 5 وقت روزانہ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، جمعے کے دن اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، عید والے دن اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال گیا ضرور کوئی نماز نہیں ہوگی، اب پتہ نہیں امامت کون کروائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں حیران تو اس وقت ہوا جب جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا، اور جبرائیل نے کہا آج سارے نبی پیچھے کھڑے ہوں گے، تجھے اللہ کریم امام الانبیاء بنانا چاہتے ہیں، اور وہ وعدہ اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اے میرے سچے اور سچے رسولو، جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں رسالت بھی عطا کروں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایک وعدہ میرے ساتھ کر کے جاؤ، اگر کہیں تمہارے سامنے میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، تم امتی بن جاؤ گے، تمہارا نبی ہوگا تو میرا محمد کریم ہوگا صلی اللہ۔ آج انبیاء نے وعدہ پورا کر دیا، سارے نبی پیچھے ہو گئے، آمنہ کے لال آگے مصلی پر چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سب کی پکاروں کو سننے والا اللہ، سب کے حالات کو دیکھنے والا بھی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اس بات ختم کرتے ہیں، یہ آخری باتیں سنیں۔ حضور تشریف لائے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صبح واقعہ سنایا، ابو جہل نے بڑی تب چڑھی۔ کس نے تب چڑھی؟ ابو جہل نٹھا بھاگا، اور بھاگا بھاگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میں نے اس دن ترلائی میں یہ بات کہی کہ اگر کوئی بات کسی کی بری لگے نا تو بندہ جا کے گلہ اس کے دوست کو دیتا ہے۔ مثلا میری کوئی ایسی بات ہو تو سارے بھج کے آسو قاضی صاحب کو تکا نہیں مولوی کے پہ کرنا، ایسے ہے نا؟ ہاں جی جی سارے تیار بیٹھے شکایت لانے واسطے جی جی یہ کر سا سمجھ آئی؟ صحیح ہے نا، سچی گل کرنی چاہیے نا۔ اب کیا ہوگا، جو تعلق والا ہوتا ہے نا اس کے پاس جا کے شکایت لگتا ہے، ہمارے پنجابی یعنی مڑوچا دینا، بجا دینا۔ اور دیکھ ابو جہل بھاگا ہوا کس کے پاس آیا؟ ابو بکر صدیق کے پاس۔ معلوم ہوا ابو جہل جتنا کافر بھی اتنی گل سمجھنا کہ نبی دے زیادہ قریب رہنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ ابو جہل جتنا کافر بھی اتنی گل سمجھنا، وہ جڑا اتنی بھی نہ سمجھے وہ تو میرا خیال ابو جہل تو تھوڑے جے اگے ہے نا۔ ہاں، ابو جہل جتنا کافر اتنی بات سمجھ سکتا ہے کہ نبی کے قریب کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاس آیا، بھاگا بھاگا آیا، ہون دس پھر اے گل بھی منسیں، اے گل بھی منسیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا خیر ہو گئی حاجی ابو جہل صاحب، ہاں حج تو کرتا تھا نا وہ بھی، ایمان کے بغیر حج شج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ ایمان کے ساتھ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خیر ہوئے حاجی صاحب وہ کدنے ہو کی مسئلہ ہے تو کیا پریشانی ہو گئی؟
اس نے کہا نبی پاک دی گل سنی ہے جنہوں نبی مندہ کی کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں بستر سے اٹھ کر گیا ہوں، ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، وضو کیے، پانی ابھی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، تو جناب یہاں سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی ساری سیر کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، ایک گل بھی من سے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اور سنو حاجی ابو جہل، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے نا، تیرا عقل نہیں مانتا تو جا اپنے عقل کا علاج کروا، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ایک عالم نے کہی، واقعہ معراج بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، واقعہ معراج بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ابو جہل کو کافر اعظم بنا دیتا ہے، ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے، کتنا عجیب واقعہ۔ جزاک اللہ۔ ابو بکر کو کیا بنا دیتا ہے؟ صدیق اکبر بنا دیتا ہے، ابو جہل کو کافر اعظم بنا دیتا ہے۔ اب کیا ہوا یہاں پر؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال ہے، وہ بھی سن لیجیے، بڑی مزدار ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن نے بھی کہا لیلن، یہ لیلن کے اوپر جو تنوین ہے نا، یہ قلت کو بیان کرتی ہے، التنوین للتقلیل، تھوڑے سے وقت میں سیر ہوئی۔ اب اس کے ساتھ وہ روایات اگر ملائے جائیں جو ابھی میں نے اشارہ کیا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، واقعی تھوڑا سا وقت تھا۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے ایمان تو ہے، لیکن ذہن میں سوال تو ہوتا ہے اتنا ہوا کیسے؟ سوال ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی مزدار مثال دی۔ شاہ جی نے فرمایا، توجہ کرنا جی، آخری بات ہے، توجہ سے سننا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اوے لوگو، جزاک اللہ جی، یہ سارے مٹھی چ کٹ کے رکھ لو نا، آخر تے من دیو جی۔ اس دن نا مہربان ٹول میں ایک نعت خان پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ لوگوں نے پیسے دیے نا، کہنے لگا کہ میں نے والد صاحب منع کیتا کہ پترا پیسے نہیں لینے، سختی نہ منع کیتا۔ میں پھر محنت کی تھی، ابو جی خیر ہے لین دیتے کرو، ابو جو آخا چلو ٹھیک ہے چاہ گیا کر۔ اس واسطے ہوں میں نے اجازت مل گئی ہے کہ سارے ساتھی اپنی مٹھی میں رکھ لیں بعد میں، ابھی توجہ کریں جناب۔ شاہ صاحب نے فرمایا جب شاہی مہمان آتے ہیں نا، شاہی مہمان، تو روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں روٹ لگ گیا جی، ایسے ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں ہم رہتے ہیں، اسلام آباد والوں کو تو بڑا تجربہ ہے جناب، ادھر گئے جناب راول ڈیم کے پاس، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل کھڑے ہوئی ہیں، کیوں جی؟ کوئی وزیر آیا، کسی ملک دا صدر آیا، وہ جناب شاہی مہمان آیا ہوا ہے جی۔ شاہی مہمان، جب بادشاہ کے پاس مہمان آتے ہیں روٹ لگ جاتا ہے، عوام کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے، گاڑیاں روک دی جاتی ہیں، سکوٹر موٹر سائیکل روک دیے جاتے ہیں، پیدل چلنے والے روک دیے جاتے ہیں، رک جاؤ بھائی شاہی مہمانوں نے گزرنا ہے۔ جب شاہی مہمان گزر جاتے ہیں راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا باقی حکمتیں تو اللہ آپ ہی بہتر جانتا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے شاہی مہمان نے جانا تھا، رب نے دنیا کا نظام روک دیا۔ رب نے کہا شاہی مہمان آ رہا ہے، اس کو آنے دو، بس وہ بستر جتنا ٹھنڈا ہوا تھا روک گیا، پانی جتنا بہا تھا روک گیا، کنڈی جتنی ہلی تھی روک گئی۔ یہ بات شاہ صاحب کی قرآن حدیث کی نہیں ہے، لیکن ایک بات مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں جب شاہی مہمان گزر گیا رب نے نظام کو دوبارہ چالو کر دیا۔ تو یہ بات جو ہے سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑی آسان ہے۔ اچھا، مشرکین مکہ نے ایک سوال بھی کیا، اور بڑا لچر قسم کا، بیہودہ قسم کا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں چول قسم کا سوال کیا۔ کہنے لگے تسی مسجد اقصیٰ گئے ہو؟ حضور فرمایا ہاں جی گئے ہیں۔ دسو کھڑکیاں کتنی ہیں؟ کھڑکیاں کتنی ہیں؟ آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں جی؟ مسجد عمر فاروق میں۔ دسو جی پکھے کتنے نے؟ کوئی بندہ نہیں دس سکنا، گئے ہی نہ ہو تسی مسجد عمر فاروق۔ بھائی بندہ مسجد میں جاتا ہے کھڑکیاں دروازے یا پنکھے گنتا ہے؟ یہ سوال ہی ان کا بالکل بیہودہ تھا، چول قسم کا سوال تھا نا۔ ان کا جی نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تب مانیں گے نا جب آپ یہ بتائیں کہ کھڑکیاں کتنی ہیں۔ وہ تو مسجد اقصیٰ کوئی ہماری مسجد جتنی نہیں، بہت بڑی مسجد ہے، جیسے مسجد حرام کے ہو، بندہ پوچھے جناب کتنے دروازے ہیں اور کتنے اس میں پنکھے لگے ہوئی ہیں، کتنے سپیکر لگے ہوئے ہیں، کس کو کیا پتا جناب۔ اب حضور گئے بھی تھوڑے سے وقت کے لیے، وہاں جا کے آپ کھڑکیاں تھوڑی گنتے رہے۔ انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ فرمایا میرے نبی سوال تو ان کا بالکل بیہودہ سا ہے، لیکن تجھے ہم شکست نہیں دینا دیں گے، تیری پیٹھ نہیں لگنے دیں گے۔ ان کو کہے آؤ جس نے پوچھنا ہے آگے آوے، کس نے پوچھنا ہے آگے آ جاؤ۔
یا اللہ پھر میں کیسے بتاؤں گا؟ فرمایا ان کو بلا میرے محبوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، آؤ بھائی جس نے مسجد اقصیٰ کی دیکھا ہوا ہے نشانیاں پوچھنے آ جاؤ. حضور فرماتے ہیں رب نے مسجد اقصیٰ کا سارا نقشہ میرے سامنے کر دیا. وہ سوال کرتے گئے اور حضور ان کو جواب دیتے چلے گئے. اس کو کہتے ہیں سبحان. اللہ نے واقعی شروع سبحان سے کیا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی کل نہیں آئے ہو کتھے ہو، تو میں کہوں کہ میں گاؤں گیا ہوا تھا. میں کہاں گیا ہوا تھا؟ ہمارے یہاں کئی ساتھی کہتے ہیں جی 4-5 دھاڑے تو نہیں ہے ہو. میں کہ نہیں جی کل ایک دھاڑ میں نہیں ہے، 4 دھاڑے تسی نہیں ہو. وہ 4 دھاڑے تواڈے تھے کہ میرا ٹوٹل 5 ہو گئے نے. سارے اپنی غرضی ہے، میرے کھاتے میں مہربانی کر کے نہ پاؤ. اچھا میں کہاں گیا ہوا تھا جی؟ گاؤں گیا ہوا تھا. اس لیے نہیں تھا. اگر میں گاؤں میں بھی ہوں یہاں بھی ہوں تو سوال بنتا ہے؟ کوئی نہیں. بولو جی. پھر سیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. یہ جو کہا جاتا ہے نا، سمجھنے کی بات ہے تھوڑی سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. دیکھو اس طرح تو موجود ہیں کہ ہر ایمان والے کے دل میں حضور موجود ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ذات کے حساب سے مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصیٰ میں نہیں تھے نا. مسجد اقصیٰ میں تھے تو مسجد حرام میں نہیں تھے. تبھی تو سیر ہوئی نا، من المسجد الحرام الی المسجد اقصیٰ. اب جناب قاضی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں کہوں چلو جی قاضی صاحب تمہیں بٹھاواں جی، کتنے جی کہ اتھی بٹھاواں جی. کہ میں تو پہلے سے ادھر ہوں، پھر ادھر بٹھانے کی کیا بات ہے؟ اگر پہلے سے وہاں ہوں تو پھر بندہ کہے کہ میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، تو یہ بات تو بڑی عجیب سی لگتی ہے نا. اس لیے میرے بھائیوں ہر جگہ پر یہ حاضر و ناظر والا، حاضر کا میں نا موجود، ناظر کا میں نا دیکھنے والا، تو ہر جگہ ہر ایک کے دل میں تو حضور موجود ہیں، ہر ایمان والے کے دل میں موجود ہیں. جسم کے حساب سے میرے نبی مکہ میں تھے، پھر ہجرت فرمائی مدینہ والوں کے ساتھ رہے. اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی ہوتے تو پھر مدینہ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلا حصہ ہو گیا انشاءاللہ، اگلا حصہ اگلے درس میں ہوگا. تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین.